پڑھنے پڑھانے اور نوٹس بنانے یا مضمون یاد کرنے کے لیے فلیش کارڈز کا استعمال کافی فائدہ مند ہے۔ چاہے آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہوں یا کوئی سائنسی مضمون پڑھ رہے ہوں، تاریخ پڑھ رہے ہوں یا میڈیکل، فلیش کارڈز آپ کو حقائق یاد رکھنے یعنی فیکٹس یا فیکچوئل انفارمیشن یاد رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ خود اپنا امتحان بھی لے سکتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ فلیش کارڈز کیا ہوتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ فلیش کارڈز کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیش کارڈز تاش کے پتوں کی طرح مختلف سائزز اور کلرز کے سادہ یا لائنوں والے کارڈز کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کو بازار میں بآسانی مل جائیں گے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ ان کی دستیابی ممکن نہیں یا یہ بہت مہنگے ملتے ہو تو آپ رنگین کارڈ شیٹس یا پیپر خرید کر اور اسے کاٹ کر خود بھی بنا سکتے ہیں۔ فلیش کارڈز کی بے تحاشا ایپس بھی ہیں انٹرنیٹ پہ، بلکہ کلاس اور سبجیکٹ کے لحاظ سے آپ کو انٹرنیٹ پر بنے بنائے فلیش کارڈ بھی مل جائیں گے، لیکن بنے بنائے فلیش کارڈز کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ جب تک آپ خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے لحاظ سے کارڈز نہیں بنائیں گے، آپ ٹرمینالوجی یا سوال و جواب کو آسانی سے یاد نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے بنائے ہوئے کارڈز سے آپ آئیڈیاز تو لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ انہیں اپنے ہاتھ سے ہی بنائیں اور استعمال کریں۔ ہاتھ سے بنانے کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اس لیے کہ جب ہاتھ سے آپ کوئی چیز لکھتے ہیں یا بناتے ہیں تو ہاتھ کا اور ذہن کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس سے چیزیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ فلیش کارڈز کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ فلیش کارڈز کا زیادہ تر استعمال ٹرمینالوجیز، اصطلاحات کی یا سوالات و جوابات کو یاد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ نوٹس لینے اور دو چیزوں کے آپس کے تعلق کو سمجھنے میں بھی کام آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ آپ کی ریکال اور ریٹینشن یعنی یادداشت اور حافظے کو بھی امپروو کرتے ہیں۔ فلیش کارڈز کیسے استعمال کرتے اور بناتے ہیں، اسے ایک آسان سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ہسٹری، تاریخ کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور تاریخ میں مضمون ہے میسوپوٹیمیا کے بارے میں۔ اب میں بجائے آپ کو ایک ایک کارڈ لکھ کر دکھاؤں، میں نے کچھ کارڈ سیمپل کے طور پہ بنائے ہوئے جو میرے ہاتھ میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایک طرف جو ہے اس کے وہ لکھا ہے سوال، یا آپ یہاں پہ ٹرمینالوجی لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی جو دوسری سائڈ پہ لکھا ہے اس کا جواب۔ تو یہ سوال ہے یہاں پہ واٹ ڈز میسوپوٹیمیا مین، تو لینڈ بٹوین ٹو ریورز، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے کارڈ لے لیتے ہیں، پھر آپ سوال پڑھتے ہیں اور پھر اس کا جواب پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اس کو ریوائز کرتے جاتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ واٹ ریجن آف دی ورلڈ از میسوپوٹیمیا ان مڈل ایسٹ ٹوڈیز، آج کا جو عراق ہے اس میں ہے۔ اس طرح سے واٹ آر دی نیم آف ریورز اراؤنڈ میسوپوٹیمیا، تو دجلہ یا فرات یا ٹائگرس یا یوفریٹس جو دو ریورز ہیں یہ اس کے، تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ تقریباً سارے یاد ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بغیر دوسری طرف دیکھے ہوئے اس کا جواب دینا ہے سوال کا۔ اردو میں ایک کارڈ میرے پاس بنا ہوا ہے، میسوپوٹیمیا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بین النہرین، دو دریاؤں کے درمیان۔ تو آپ نے سوال کیا، پھر اس کا جواب دیا، اگر جواب صحیح ہو گیا آپ کا تو اسے آپ سیدھے ہاتھ کی طرف رکھ دیں۔ پھر آپ نے دوبارہ ایک کارڈ اٹھایا، آپ نے سوال پڑھا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیڈر آف بیبیلون، بابل کا لیڈر کون تھا؟ حمورابی، تو آپ نے اس کو سیدھے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب آپ نے جو دیکھا تو آپ کا سوال کا جواب غلط ہو گیا، تو آپ اس کو الٹے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ اس طرح سے جتنے بھی آپ کے سوالات جو ہے وہ صحیح ہوتے جائیں وہ آپ سیدھے ہاتھ پہ رکھتے جائیں، اور جو غلط ہوتے جائیں ان کو الٹے ہاتھ پہ رکھتے جائیں۔ پھر جب پورا سائیکل پوری ہو جائے آپ کی تو آپ الٹے ہاتھ والے کارڈ جو غلط ہو گئے تھے وہ اٹھا کے اور اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں۔ اس طرح سے ریوائز کرتے رہیں، اور جب آپ سمجھیں کہ آپ کے تمام کارڈز آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ ان کارڈز کو لے کے اور انہیں آپ پھینٹ لیں، جیسے تاش کے پتے پھینٹتے ہیں اس طرح سے اس کو پھینٹ لیں،
اور پھینٹنے کے بعد جو ہے اب اس کو آپ نے دوسری طرح سے کرنا ہے. اب آپ نے بجائے یہ کہ آپ سوال دیکھیں, آپ اس کا جواب دیکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ بابل, نینوا, اکاد, آشور, لگاش اور وغیرہ یہ کیا ہیں. تو یہ جو ہے میسوپوٹیمیا کے چند بڑے علاقے ہیں جن کے نام ہیں. تو آپ نے بجائے سوال دیکھنے کے جواب دیکھ کے آپ نے سوال بتانا ہے یا ٹرمینالوجی بتانی ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھتے جائیں. این آئی فار این آئی, اب مجھے خیر ابھی یاد نہیں لیکن واٹ واز دی مین پرنسپل آئیڈیا آف دی ہمورابیز کوڈ. ہمورابی کوڈ تھا جس کا پرنسپل آئیڈیا ہے این آئی فار این آئی. تو یہ اسی طرح سے آپ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے پہلے کیا تھا, اگر صحیح ہوتے جائیں تو آپ سیدھے ہاتھ پہ رکھتے جائیں, اور اگر غلط ہوتے جائیں تو آپ اس کو الٹے ہاتھ پہ رکھتے جائیں, اور پھر دوبارہ سے جو غلط کارڈ ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں. اس طرح سے آپ کو تمام کارڈز جو ہیں وہ نہایت آسانی سے یعنی تمام ٹاپکس جو ہیں آپ کو نہایت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کتنے کارڈز بنانے چاہیے یا استعمال کرنے چاہیے. اس کا کوئی فائنل آنسر تو نہیں, یعنی حتمی جواب تو نہیں ہے. یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. ہر شخص کی سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. یہ آپ کو تجربہ کر کے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے لیے ایک وقت میں کتنے کارڈز بہتر رہیں گے. عام طور پر ایک وقت میں 30 سے 50 کارڈز تک استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ ایک منٹ میں 10 کارڈز پڑھتے ہیں تو 5 منٹ میں 50 کارڈز ہو جائیں گے. اس طرح 15 منٹ میں آپ ایک سائیکل کہنا چاہیے کہ آپ مکمل کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فلیش کارڈز جو ہے وہ ایک طرح سے بے سمجھے رٹا لگانے کا طریقہ ہے. یہ صرف معلومات یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے, سمجھنے میں نہیں. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. فلیش کارڈز کا اگر صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف یاد دہانی اور یادداشت کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے, بلکہ کانسیپٹس کو کلیئر کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. انہیں آپ مضمون کے لحاظ سے تصویریں اور خاکے وغیرہ بنا کر اور بھی بہتر کر سکتے. اب میرے پاس میں نے ایسی کچھ کارڈ بنائے ہیں جو بیسک کیمسٹری کے ہیں. اس میں میرا خیال ہے ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جب بھی آپ کارڈ بنائیں تو اس کے اوپر کونے پہ کہیں سیدھے یا الٹے ہاتھ کی طرف جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں وہاں پہ اس کا ٹاپک لکھ دیں, یا اس کا جو ریفرنس ہے, چیپٹر نمبر ہے, اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چیپٹر نمبر لکھ لیں, سبجیکٹ لکھ لیں. اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے میسوپوٹامیا دیکھ رہے تھے, تو میسوپوٹامیا میں ہم نے الٹے ہاتھ پہ یہاں پہ ہر کارڈ پہ جو ہے میسوپوٹامیا لکھا ہوا ہے, تاکہ بعد میں ہمیں دوبارہ جو ہے وہ یاد رہے کہ یہ کس کے کارڈ ہیں. تو اس طرح سے جیسے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایٹم ہے, تو آپ نے اس کا کہنا چاہیے کہ آپ اس کا نقشہ بنا سکتے ہیں, اس کی تصویر بنا سکتے ہیں, اس کی تصویر کہیں سے لے کر لا کر اس پہ چپکا سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو اور آسانی سے یاد ہو جائے گا. لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ اور ہے, اور جس سے آپ زیادہ آسانی سے چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ قسم کے یا ایسی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جنہیں ذرا مشکل ہو یاد کرنا, اس کے لیے وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ بجائے آپ ایک گڈی بنانے کے, یعنی آپ سوالات و جواب کی تو ایک گڈی بناتے ہی ہیں, لیکن آپ ایک اور بھی گڈی بناتے ہیں, یا گڈی میں کہہ رہا ہوں مطلب ڈیک بناتے ہیں, کارڈز کے سیٹ بناتے, جسے کہنا چاہیے سیٹ بناتے ہیں. کچھ سوالات آپ بناتے ہیں, اور وہ سوالات جو ہیں وہ ہر قسم کے مضمون کے لیے کام آ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ آپ کو تھوڑا بہت سوالات کو مضمون کے لحاظ سے بدلنا بھی پڑتا ہے, چینج بھی کرنا پڑتا ہے, یا ایڈ کرنا پڑتا ہے, یا ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ ہر مضمون میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے کچھ سوالات لکھے ہوئے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثال طور پہ آپ نے ایک کارڈ لیا, اب یہ کارڈ جو میرے پاس ہے فرض کریں کہ ایٹم کا ہی کارڈ ہے. تو ایٹم ہوتا کیا ہے؟ اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ دیٹ مینٹینز دی پراپرٹیز آف دیٹ ایلیمنٹ. تو یہ ہم نے ایٹم کا کارڈ ہمارے پاس آیا. تو یہ جو دوسرے کارڈ ہے اس میں ہم نے سوالات لکھے ہوئے ہیں. اب سوالات کیا ہیں؟ کیا اس کا آپ کی روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ دوسرا سوال ہے اس کا خاکہ بنائیں یا اس کی تصویر تلاش کریں. تیسرا سوال ہے کیا اس کا آپ کی زندگی یا کسی واقعے سے کوئی تعلق ہے؟ میری رائٹنگ زیادہ اچھی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو چوتھا سوال ہے ایسی کسی مووی یا ٹیلی ویژن کا سین بیان کریں جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہو. یعنی یہ ایٹم کا اگر کسی مووی میں یا کسی
ٹی وی سیریز میں کوئی ذکر کیا گیا ہو. اس کا متضاد یا الٹ کیا ہے یا اپوزٹ کیا ہے ایٹم کا؟ اسے اپنے لفظوں میں ایسے بیان کریں کہ فلیش کارڈز کا کوئی لفظ بیان نہ ہوا ہو. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے بیان کریں کہ اس میں فلیش کارڈز کا کوئی بھی لفظ نہ آئے. اس کی کوئی زندہ مثال دیں. اس کا علم آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اسے کسی چھوٹے بچے یا ایسے شخص کو کیسے سمجھائیں گے جسے اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو یا بالکل پتہ نہ ہو؟ اور آخری سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو اس پر پورا اترتا ہو؟ تو یہ آپ نے دیکھا یہ کچھ جنرل سوالات ہیں، جنرک قسم کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوالات ہیں جو آپ مختلف کارڈز کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. اب اس میں کرنا یہی ہے کہ آپ نے جو ہے ایک کارڈ لیا آپ نے، اور آپ نے اب الیکٹران، جیسے میرے پاس الیکٹران کا کارڈ ہے، یہ الیکٹران کا کارڈ آ گیا میرے پاس. تو الیکٹران کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے نیگیٹیولی چارج پارٹیکل ان دی الیکٹران کلاؤڈ سراؤنڈنگ دی ایٹامک نیوکلس. تو آپ نے یہ الیکٹران اٹھایا، پھر آپ نے جو ہے وہ کارڈ لیا، اور کوئی بھی رینڈم کارڈ اس میں سے آپ چاہے آپ ان کو بھی پھینٹ کے رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ جو ہے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہو. لیکن اب اس میں آگے اس کا خاکہ بنائیں یا اس کی تصویر تلاش کریں. تو یہ سوال میرے پاس آیا، تو اب میں اس الیکٹران کا خاکہ بناؤں یا اس کی تصویر تلاش کر کے جو ہے وہ لگاؤں اس کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مزید جو کہنا چاہیے کہ ایک ری انفورسمنٹ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ملے گی، اور آپ کے کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے. تو ان سوالات میں آپ مزید سوالات بھی شامل کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ سوالات ظاہر ہے ہر مضمون کے لیے ہر سوال تو شاید کام نہیں کرے گا، لیکن کچھ سوالات ضرور اس کے لیے کام کریں گے. تو جناب یہ تھے فلیش کارڈز اور ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے بنایا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو فلیش کارڈز بنانا اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے. فی امان اللہ.